بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میرا نام وسیم احمد، شعبہ اردو سے میرا تعلق اور اسکالر سائنس کالج سے آپ سے مخاطب ہوں۔ لاسٹ لیکچر ہم فرسٹ ایئر کے حصہ نظم میں نظم در مراد اس کو پڑھ رہے تھے اور 6 جو بند تھے اس نظم کے ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ آج ہم اس نظم کا جو آخری بند ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس نظم کے جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، اس میں جو چند ایک سوال دیے گئے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ اب میں اپنی اس 7ویں بند کی طرف میں آتا ہوں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہی رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، اشک بھر کر، آنکھوں میں آنسو لا کر، شہنشاہ سر بلند، بڑی شان و شوکت والا، بڑی شان، بڑی مرتبے والا، بڑی عزت والا شہنشاہ بادشاہ، تو یہاں پر جو ہے وہ مراد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ گویا حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت اکبر کی اور حضرت عباس کی گفتگو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ منظرنامہ ان کی آنکھوں کے سامنے پوری طرح عیاں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ کل کا جو دن آنے والا ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ جہاں پر ہم سب نے اپنی گردنوں کے جو ہے وہ کٹا کر ہم نے جو ہے وہ دین کا قرض ادا کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ اس دین کو جو سربلندی، جو مقام عطا کرنا ہے، جو اس کی بقا عطا کرنی ہے، تو اس کو بقا عطا کرنے کے لیے ہماری جو خون رگے جو ہے وہ جان کا خون ہے، اس نے جو ہے وہ اسے سیراب کرنا ہے، تو اس لیے وہ اپنے آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں گویا آنسو آ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کہ کیا تم لوگوں کو یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے، لگتا ہے کہ تمہیں یہ جگہ بہت پسند ہے، یہ بہت پسند آ رہی ہے، اس کی دل پسندی کی وجہ کیا ہے؟ گویا وہ ان سے جو ہے وہ ایک طرح سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے، کہ یہ کیوں تمہیں جو ہے وہ پسند ہے، کیوں تم جو ہے وہ اس پر اپنی جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہو۔ کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، کہ جو حضرت کے صاحبزادے ہیں حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جو ہے وہ مسکرا کر یہ جواب دے کے ہیں، یا شاہ ارجمند، اے بڑی بلند قسمت والے بادشاہ، اے بلند و عزت اور مرتبے والے بادشاہ، حضرت امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر مسکرا کر یہ جواب دیتے ہیں، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو جگہ ہے، یہاں پر تو گویا ایسے ہے کہ جیسے کسی آنکھوں میں نیند کا خمار ہو، نیند سے آنکھیں بوجھل ہوں اور وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ قابو نہ پا سکے اور خود بخود اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہوں، اس پر نیند طاری ہو، تو یہاں پر پھر میں یہ کہوں گا کہ جو میر انیس کی جو بلاغت ہے اس کو جو ہے وہ کہ کیا خوبصورتی سے وہ بات کرتے ہیں، کہ اب وہ یہاں پر آنکھیں بند کا جو ہے وہ انہوں نے لفظ جو استعمال کیا ہے کہ یہاں پر خود بخود آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، تو یہاں پر وہ نیند نہیں ہے کہ جس نیند کے بعد بیداری ہے، بلکہ یہاں پر اس نیند سے مراد ہے کہ جس نیند کے بعد پھر جو ہے وہ حشر تک جو ہے وہ بیداری نہیں ہے۔ تو گویا حضرت علی اکبر ہیں اور حضرت عباس ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا حضور کہیں، کہ ہماری کیا کیفیت ہے، یہ جگہ، اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے، اس جگہ کی جو ترائی ہے، اس جگہ میں جو فضا ہے، جو نہر ہے،
اس میں ایک ایسی جو ہے وہ خمار ہے کہ گویا ہماری آنکھیں خود بخود جو ہے وہ اس میں بند ہو رہی ہیں، اور یہ آنکھیں کل بھی جو ہے وہ بند ہوں گی کہ جب دشمنوں کی جو تلواریں ہیں جو ہمارے گردنوں کو جو ہے وہ ہمارے تن سے جدا کر دیں گی۔ شیر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کی ہے کہ آپ کے جو بہادر ہے، جری ہیں، شیر یہاں پر استعارہ ہے، اور شیر جو ہے وہ کہا گیا اپنے جو ہے وہ اشارہ ہے اپنے طرف حضرت امام اکبر اور حضرت عباس کی طرف کہ یہ جو شیر ہیں اے حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ آپ کے جو بہادر شیر ہیں، اب یہ یہاں پر ہی رہیں گے، اب یہاں سے انہوں نے کہیں نہیں جایا۔ عنایت جو رب کی ہے، یہ رب کا جو ہے لطف و کرم ہے، یہ رب کے جو ہے رب کی مہربانی ہے کہ رب کی یہ لطف و کرم اور مہربانی ہے، اور اس مہربانی کی وجہ سے اب یہ جو آپ کے شیر ہیں انہوں نے کہیں جانا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہیں گے۔ میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے کہ اے حضور سے یہاں پر مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے حضور میں کیا کہوں کہ یہاں پر یہ جگہ مجھے کیوں پسند ہے، اس کے اندر کون سی پسندیدگی کی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ترائی ہے، یہاں پر جو نمی ہے، یہاں پر جو ہوا کے اندر جو ہے وہ ایک تازگی ہے، جو نہر کا کنارہ ہے، اور یہاں پر جو اگی ہوئی جو ہے وہ گھاس ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ سبزہ، یہ گھاس، یہ ترائی، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ خوبصورتی ہے، غضب کی ہے، بہت بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر غضب کے جو معنی ہیں وہ بہت بڑھ کر ہے کہ یہاں پر جو فضا ہے یہاں کی ایسی خوبصورت فضا ہے کہ جس کے اندر واقعی جو ہے وہ آنکھوں میں نیند کا آ جانا، خمار کا آ جانا، یہ جو ہے وہ قدرتی امر ہے۔ اس لیے میں اس کا کیا جواب دوں کہ یہ جگہ مجھے کیوں پسند ہے، اس جگہ کے اندر ہی ایسی جو ہے وہ کیفیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر ہماری آنکھیں جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں۔ تو گویا یہ بھی جو بند ہے، اس پورے بند میں بھی جو درپردہ ہے، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو ڈھکے لفظوں میں، چھپے لفظوں میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جو ہے وہ ہمراہوں سے، اپنے جو ہے وہ احباب سے، اپنے جو ہے وہ ساتھیوں سے مخاطب ہیں کہ وہ اس کربلا کی سرزمین پر جہاں پر انہوں نے خیمے نصب کیے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اور اس کے جو ہے وہ حوالے سے ان کی آراء بھی نہ صرف معلوم کرتے ہیں بلکہ اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بھی یہاں پر واضح کرتے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں جو ہے وہ یہ اس نظم کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جو مرثیہ ہے، جس مرثیے کا یہ حصہ شامل نصاب کیا گیا تھا، وہ یہاں پر اس کے جو پہلے 7 بند ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے بعد اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کی جو ایکسرسائز ہے اس میں جو پہلا سوال شامل کیا گیا ہے وہ ہے مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس نظم کا جو پہلا لیکچر ہے اس لیکچر کو جو ہے وہ غور سے سنا ہو اور اس کو جو ہے وہ دیکھا ہو تو اس میں آپ نے اس جو ہے وہ چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں نے باقاعدہ جو ہے وہ مرثیہ کی جو تعریف ہے آپ کو بتائی تھی کہ مرثیہ کا جو لفظ ہے وہ رسا سے نکلا ہے، اور جس کے معنی ہیں مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، اور اردو ادب کی اصطلاح میں مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یا واقعات کربلا کو پیش کیا جائے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے شاہ دین، کشتی امت کا ناخدا، شہنشاہ سربلند، ان تمام تراکیب سے کون سی ہستی مراد ہے؟ جیسے شاہ دین لفظی معنی ہوتے ہیں دین کا بادشاہ، کشتی امت کا ناخدا، امت کی جو کشتی ہے اس کا ملاح، شہنشاہ سربلند، بڑے شان اور مرتبے والے شہنشاہ۔ تو یہاں پر جو ہستی ان سے مراد ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے کہ جن کو یہ تمام جو نام ہے وہ میر انیس نے دیے ہیں۔
اور یہی میر انیس کا کمال بھی ہے کہ وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، کہ وہ ایک ہی بات کو 100 انداز سے 100 ڈھنگ سے جو ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کر، اس مصرے کی وضاحت کریں۔ دوران لیکچر ہم اس مصرے کی وضاحت کر چکے ہیں، پھر بھی تھوڑا سا میں اس پر آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ پایا در مراد، در مراد مرادوں کا موتی، بڑی خاک چھان کر، خاک چھاننا بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی جد و جہد اور بڑی کوشش کے بعد، میں نے کہا تھا یہ محاورہ ہے۔ تو یہاں پر اس مصرے کی وضاحت یہ ہوگی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی زرزمین کو ایک در مراد، ایک جو ہے وہ ایسے موتی سے کہ جو انتہائی قیمتی موتی سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی موتی در جو ہوتا ہے، در ایسے موتی کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی سیپی سے نکلتا ہے، جس طرح وہ موتی جو ہے وہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو شہادت گاہ کا موتی ہے جسے کربلا کہا گیا تھا، اس کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی جستجو کے بعد، بڑی خاک چھاننے کے بعد، بڑی جو ہے مصیبتیں اور تکالیف اٹھانے کے بعد میں نے اس مرادوں کے موتی کو پایا ہے۔ تو مرادوں کا موتی یہاں پر وہ کربلا کی سرزمین ہے جسے شہادت گاہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ جملوں میں استعمال کریں، یہاں پر جو ہے وہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں آپ نے جملوں میں استعمال کرتا ہے۔ خلد بری لفظی معنی ہوتے ہیں جنت، سعادت نشاں بڑی جو ہے وہ سعادت والا، بڑی پاک، بڑی جو ہے وہ مقدس چیز، آب بقا آب حیات، ناخدا ملاح کو کہا جاتا ہے، عنایت لطف و کرم مہربانی، اور پیادہ پا کہا جاتا ہے جو پیدل چلنے والے ہیں، جو پیدل جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا جو ہے وہ تعلق آپ کے اپنے جو ہے وہ استطاعت سے ہے۔ آپ نے ان جملوں کو آپ نے خود جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور اپنے جو ہے وہ اساتذہ سے جو ہے وہ اس بارے میں پوچھنا ہے ان سے جو ہے وہ، بلکہ آپ نے خود جو ہے وہ جملوں میں استعمال کر کے انہیں ان الفاظ کے جملے جو ہے وہ دکھانے ہیں۔ یہاں پر کتاب میں حسن تحلیل کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو، حسن تحلیل کہلاتی ہے۔ مثلا در مراد کے پہلے بند میں فلک کے سر جھکانے کی وجہ شاہد دین کے کربلا میں داخل ہونے کو قرار دیا گیا ہے، جو فلک کے جھکنے کی اصل وجہ نہیں ہے۔ آپ حسن تحلیل کی 2 مثالیں پیش کریں۔ تو یہ جو حسن تحلیل ہے، میں نے اس میں جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن اس سے کلام میں حسن پیدا ہو تو اسے حسن تحلیل کہا جاتا ہے۔ جو ہے وہ میر انیس کا ہی ایک اس کا جو ہے وہ مرثیے کا ایک جو ہے وہ شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ اور اسی طرح آتش کا جو ہے وہ ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ یہ جو ٹاپک ہے سنتوں کا، ہم اس کو جو ہے اس میں حسن تحلیل کو پڑھ چکے ہیں، آپ پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ جو نظم ہے اس کا خاتمہ یہاں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی جو ہے وہ اور ٹاپک کے لیکچر میں جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔